اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ المائدہ کے ساتھ آیت نمبر 103 کے ساتھ اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں جانوروں کی ان اقسام کا جنہیں مشرکین بتوں کے نام پہ خاص کر دیا کرتے تھے اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام جانتے تھے۔ ان پہ سواری کرنا، ان کا دودھ لینا، اس قسم کا فائدہ اٹھانا حرام جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کو حرام قرار نہیں دیا۔ انہیں حرام جاننا شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انہیں حرام جاننا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حرام کسی چیز کو حرام قرار دینے کا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جانور حرام ہے، یعنی کہ اس پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس کا دودھ دھونے کی اجازت نہیں، اس کا دودھ پینے کی اجازت نہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن، من زائدہ ہے توکید کے لیے، کوئی کان پھٹی اونٹنی، کوئی کان پھٹی اونٹنی۔ بحیرہ فعیلہ کے وزن پہ ہے اور یہ بحر سے ماخوذ ہے۔ بحر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ مراد وہ اونٹنی ہے جس کا کان پھاڑ دیا گیا ہے، اور یہ کان پھاڑنا علامت ہے کہ یہ اونٹنی اب کن کے نام پہ ہے؟ بتوں کے نام پہ ہے۔ تو کان پھٹی اونٹنی۔ ولا سائبۃ، اور نہ ہی اللہ نے مقرر کیا کس کو؟ سائبہ کو۔ سائبہ آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی، یعنی کہ جس کو بتوں کے نام پہ اور معبودوں کے نام پہ وہ لوگ آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اب اس کے اوپر کوئی بھی بوجھ لادا نہیں جاتا تھا۔ ولا وسیلہ، اور نہ ہی اللہ تعالی نے مقرر کی ہے وسیلہ اونٹنی۔ یہ کون سی اونٹنی ہے؟ وسیلہ ماخوذ ہے وصل سے۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ تو اس سے مراد وہ اونٹنی ہے جو یکے بعد دیگرے دو مادہ بچے جنم دیتی تھی۔ پہلی بار بچہ پیدا ہوا مادہ یعنی کہ مؤنث، دوسری بار بچہ پیدا ہوا وہ بھی مادہ مؤنث۔ گویا کہ اس اونٹنی نے دو مادہ بچیوں کو آپس میں ملا دیا، درمیان میں کوئی نر نہیں ہے، مذکر نہیں ہے۔ تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا اور دوسرے کام اس سے نہیں لیے جاتے تھے۔ ولا حام، حام اصل میں کیا ہے؟ حامی، حما یحمی سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محفوظ کرنا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، یعنی کہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ مراد وہ اونٹ ہے۔ پہلے تین مراد تھیں اونٹنیاں، اب کیا مراد ہے؟ نر۔ وہ اونٹ مراد ہے جس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کوئی پشت پہ سوار نہیں ہوگا، اب کوئی اس کی پشت پہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اور یہ وہ اونٹ ہوتا تھا جس کے جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہو چکی ہوتی تھی۔
مثال کے طور پہ اس اونٹ کے ذریعے 20 اونٹنیاں حاملہ ہو چکی ہیں، تو اب اس کو کیا نام دیا گیا؟ حامی کا، یعنی کہ اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بھی اب بتوں کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے، اور اب اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، الکذیبہ، جھوٹ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے زیادہ تر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یہ ان کو حرام قرار دے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر کوئی مشرک یہ کام کرے غلط، کوئی مسلمان یہ کام کرے غلط، پبلک میں سے کوئی یہ کام کرے غلط، علماء میں سے کوئی یہ کام کرے غلط، جن چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے ان کو حرام قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کسی قسم کی کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر نہیں کی۔ کسی قسم کی ترجمہ کس کا ہے؟ من زائدہ ہے توکید کے لیے۔ ولا سائبہ، اور اللہ نے نہ ہی کسی قسم کی آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی مقرر کی ہے۔ ولا وصیلہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے دو مادہ بچے جنم دینے والی اونٹنی مقرر کی ہے۔ ولا حامن، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی پشت کو محفوظ کرنے والا اونٹ مقرر کیا ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ سوال یہ پیدا ہوا، جواب آیا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ افطرا، یفتری، گھڑنا، باندھنا، وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اللہ پہ جھوٹ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، اور آخر میں کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنی طرف سے کسی ایسی چیز کو حرام قرار دینا جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کافر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان میں سے زیادہ تر سمجھتے نہیں ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے یہ جسارت کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنے کسی بکرے کو، بکری کو، کسی گائے کو، کسی بھینس کو خاص کر دیں گے کس کے لیے؟ کسی صاحب قبر کے لیے، کسی فوت شدہ پیر کے لیے۔ تو یہ عمل مشرکین مکہ کے عمل کے مشابہ ہے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، تعالو، تم آؤ، تم آؤ، یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، اور جمع کے لیے ہے کہ تم سب آؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف، ما اسم موصول ہے جو، وہ چیز جو، انزل اللہ، اللہ تعالی نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، اور رسول کی طرف آؤ۔ قالوا، یہ اذا کا جواب ہے کہ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا، ہمیں کافی ہے، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما، وہ، وجدنا علی آباءنا، جس پہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون،
حمزہ استفہام کے لیے ہے کیا، اور یہ استفہام، یہ سوال انکار کے لیے ہے۔ بسا اوقات آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، مقصد معلومات لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کسی چیز کو غلط قرار دینا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو استفہام ہے کس کے لیے ہے؟ انکار کے لیے۔ واو جو ہے اس کے بعد اس کو بنا لیا جائے حالیہ، حالت بیان کرنے کے لیے۔ لو اگر، کانا ہوں، آباہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون نہ جانتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اس ایت سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ کہ یہ لوگ جنہوں نے چند جانوروں کو، چند اونٹنیوں کو اور اونٹ کو اپنے معبودوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا، اور یہ ظاہر کیا کہ ان کے اوپر سواری کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کا دودھ دونا یہ حرام ہے، تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اسے پڑھو، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط۔ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے نبی سے فیصلہ لینے کی، ہم اسی دین پہ قائم و دائم رہیں گے جس دین پہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے چھوڑا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو غلط قرار نہیں دیں گے، وہ دین ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کاروبار کے معاملے میں اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو تو کاروبار کرنا نہیں آیا، ہمارے دادا جی کو تو کاروبار کرنا نہیں آیا، ہم بتائیں گے کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ تو کاروبار کے معاملے میں باپ غلط، کاروبار کے معاملے میں دادا غلط، گھر کیسا بنانا ہے اس معاملے میں باپ دادا غلط، زمین میں فصلیں کیسے کاشت کرنی ہے اس معاملے میں باپ دادا غلط۔ لیکن دین کی باری آتی ہے جہاں باقاعدہ اللہ نے ایک نبی بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے وہ غلط ہے، یہاں پہ کہیں گے نہیں، جو باپ دادا کرتے تھے وہ صحیح ہے۔ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس انسان کے سامنے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، یہ انسان بے عیب ہے، اس کے کردار پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، یہ امانت دار تھا، اس کی سچائی ہمارے ہاں معروف تھی، اور پھر جو گفتگو کر رہا ہے، اب جو پیغام لے کر آیا ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اصرار ہے کہ باپ دادا نے جو کیا ہم وہی کچھ کریں گے، یہ ہوتی ہے تقلید۔ اللہ رب العزت نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ یہ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہمارے لیے وہ دین کافی ہے، ہمارے لیے وہ دستور کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جبکہ بہوالیہ، جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، تب بھی یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا نے دین دیا وہ کافی ہے۔ اگر باپ دادا جاہل ہوں، اللہ کے دین سے ناواقف ہوں، ولا یہتدون اور وہ ہدایت کے اوپر نہ ہوں، ان کو حق راستہ نہ مل سکا ہو، جنت کے راستے تک وہ نہ پہنچ سکے ہوں، جہنم کے راستے پہ وہ چل رہے ہوں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے باپ دادا کافی ہیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو ان کا یہ موقف غلط ہے، اسی لیے شروع میں استفہام لایا گیا، اور وہ استفہام انکار کے لیے ہے کہ تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے، درست نہیں ہے۔
اس ایسے پتہ چلا کہ جب انسان کو کسی اختلافی مسئلے میں قرآن کی طرف دعوت دی جائے کہ قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ جب یہ دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن کی طرف ملنے والی دعوت، احادیث کی طرف رجوع کرنے کی دعوت، یہ قرآن کریم کی دیگر آیات کے عین مطابق ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے لٹا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے قرآن کی طرف، وہاں اس کا فیصلہ لو، اور اسے لٹا دو نبی علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے فیصلہ لو۔ تو پتہ چلا کہ اختلافی مسائل میں حاکم کون ہوگا، جج کون ہوگا؟ قرآن۔ اختلافی مسائل میں جج کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ احادیث۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے موقف کو پیش کرنا، اپنے بڑوں کے فتویٰ کو پیش کرنا، اپنے بڑوں کے مسئلوں کو پیش کرنا، دراصل یہ مشرکین مکہ کی ان کا طرز عمل تھا، ان کا یہ رویہ تھا۔ مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے مشہور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ ہماری جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ امام مالک کہا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، صرف نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات مانی جائے گی، کسی بھی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 105 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور آسان الفاظ میں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا ایمان کی فضیلت کا کہ ایمان والے لوگ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو۔ تو اس سے ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور جب اللہ نے کہا اے ایمان والو، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دینے والے ہیں اس حکم کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کو مانیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس حکم کو ریجیکٹ کر دینا ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے تو ایمان میں کیا آئے گی؟ کمی آئے گی۔ علیکم انفسکم، تم لازم پکڑو انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو۔ علیکم اسم فعل امر کہا جاتا ہے اس کو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ الزمو، تم لازم پکڑو، تم اختیار کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو۔ لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں دے گا، من ضل، جو گمراہ ہو جائے، اذا، جب، اہتدیتم، تم ہدایت کو قبول کر لو، ہدایت کو پا لو، ہدایت پہ آ جاؤ، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف۔ ہی کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ الی اللہ یہ پہلے آیا ہے، مرجی حکم بعد میں آیا ہے، جبکہ عربی زبان میں جو نارمل ترتیب ہوتی ہے اس کے اعتبار سے مرجی حکم کو پہلے ہونا چاہیے تھا، الی اللہ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب وہ لفظ جس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا اس کو پہلے لایا گیا تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا۔ اللہ ہی کی طرف مرجی حکم تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا واپس جانا ہے، جمیعاً تم سب کا۔ فا، تو، یونبئ، خبر دے گا، بتائے گا، کم، تمہیں، کون؟ وہ اللہ تعالیٰ، بما، ان اعمال کے بارے میں جو کنتم تعملون، تم کیا کرتے تھے، تم بجا لایا کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، یعنی کہ اپنی حفاظت کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو فرائض و واجبات پہ لے کر آؤ، اپنے آپ کو توحید پہ قائم و دائم رکھو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔
ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ جو گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تم ہدایت کے اوپر ہو۔ تو اس سے کئی لوگوں کو یہ لگا کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور انہیں برائی سے روکنا یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کہ اللہ نے کہہ دیا اپنی فکر کرو، اپنی ٹینشن لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ شرک سے، اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسروں کا، وہ اگر گمراہ ہو رہے ہیں، تم ہدایت کے اوپر ہو، تو ان کی گمراہی تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے ان کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے ان کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ مفہوم ٹھیک ہے؟ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ کیسے پتا چلا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کرو، اپنی ٹینشن کرو، ٹینشن لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں تک تعلق ہے دوسروں کا، تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے اوپر ہو۔ اور جو دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے، جو دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے، جو دوسروں کو شرک و بدعات سے روکتا نہیں ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں، توحید کے اوپر ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی ٹینشن لیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو دعوت دینے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس آیت کے تعلق سے کہ جس قوم میں معاصی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، فسق و فجور کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، اور ان میں کئی لوگ انہیں گناہوں سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، انہیں شرک سے منع کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی منع نہ کریں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عام عذاب آئے گا جس کی لپیٹ میں سب آئیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو جناب صدیق نے اس آیت کے تعلق سے ہماری غلط فہمی دور کر دی اور بتا دیا کہ یہ واجب ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہی تو کام کرتے رہے، ورنہ بذات خود وہ ہدایت کے اوپر تھے، لیکن تکلیفوں کا سامنا کیوں کیا؟ دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے، دوسروں کو برائی سے منع کرنے کی وجہ سے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینے کی وجہ سے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس عقیدے پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے بھی انسان فوت ہوں گے انہیں ایک دن اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، بس وہ تمہیں بتائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فینبئکم بما، لفظ کا استعمال کیا کہ ما عموم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک گناہ، آپ کی ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ اس کے بارے میں خبر دے گا۔ اس آخری جملے سے جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا پتہ چل رہا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ آپ کے گناہ چھپے نہیں رہیں گے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں، آپ کے گناہوں کے اوپر بات پرس ہوگی، گناہ چھوڑ دو۔ اور اسی جملے میں خوشخبری ہے کن کے لیے؟
ان کے لیے جو ہدایت کے اوپر ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کا علم ہے اور ان کے اعمال میں سے کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں جائے گا، ایک ایک کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 106، اس آیت میں جس مسئلے کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہم صحیح معنوں میں تب سمجھ سکیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا تعلق بنو سہم سے تھا، سہم قبیلے سے تھا، اور دو اہل کتاب، دو عیسائی، دو نصرانی، یہ کسی سفر پہ گئے، وہاں سہمی شخص جس کا تعلق تھا بنو سہم سے اور وہ مسلمان تھا، اسے محسوس ہوا کہ میری موت کا وقت آ چکا، میں فوت ہونے لگا ہوں، موت کی اسباب، موت کی علامات اس نے دیکھ لی۔ تو اس نے ان دو آدمیوں سے کہا جو اس کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک تھے تمیم داری، اور یہ ان دنوں نصرانی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک تھے عدی بن بدہ۔ ان دونوں سے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، یہ میں آپ دونوں کو دے رہا ہوں اور یہ آپ نے میرے وارثوں تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ مسلمان صحابی فوت ہو گئے۔ وہ دونوں ان کا چھوڑا ہوا سامان ان کے وارثوں کے پاس لے آئے، لیکن سامان میں ایک چیز غائب تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھا جام چاندی کا، گلاس چاندی کا، جس کے اوپر نقش و نگار تھے سونے کے پانی سے کھجوروں کی شاخیں بنی ہوئی تھی۔ یہ گلاس غائب تھا۔ وارثوں نے پوچھا بھی وہ گلاس کہاں گیا؟ انہوں نے ہمیں کوئی پتہ نہیں، جو سامان دیا تھا وہ ہم نے آپ کو لا کر دے دیا ہے، پہنچا دیا ہم نے۔ بعد میں اس گلاس کو مکہ میں دیکھا گیا، جن کے پاس تھا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ گلاس خریدا ہے تمیم دالی سے اور عدی بن بدہ سے، اور یہ دونوں وہی تھے جو اس مسلمان کے ساتھ حالت سفر میں تھے، اس مسلمان کے ساتھ تھے جب موت آئی۔ تو پھر فوت ہونے والے صحابی کے وارثوں نے دعویٰ دائر کر دیا، مقدمہ لے کر آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور پھر اس معاملے میں تفتیش ہوئی، قسمیں اٹھائی گئیں، بالآخر یہ جام وارثوں کو مل گیا۔ تو اسی واقعہ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور وہ آیت بھی جو اس کے بعد ہے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر کن کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، شہادت گواہی، بینکم تمہاری آپس کی شہادت گواہی، اذا جب، حاضر آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی ایک پہ، کیا آ پہنچی؟ الموت، موت، حین الوصیتی، وصیت کرنے کے موقع پہ۔ حین جو ہے یہ بدل ہے اذا سے، ان کہ تمہاری آپس میں گواہی جب کہ تم میں سے کسی ایک میں موت آ پہنچے، وصیت کے موقع پہ، وہ گواہی کیا ہوگی؟ اثنانی، یہ اثنانی خبر ہے، شہادہ مبتدا ہے۔ اثنانی دو مرد ہوں گے، کیونکہ مؤنث کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اثنتانی، تو اثنانی کیا ہوں گے؟ دو مرد، ذوا عدل، جو عدل والے ہوں، جو عادل ہوں،
یعنی کہ فاسق قسم کے نہ ہوں. منکم جو تم میں سے ہوں، تم میں سے ہوں اس سے کیا مراد؟ یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں. او آخرانی، یا دو اور ہوں، من غیرکم تمہارے غیروں سے، یعنی کہ کافر. ان انتم اگر تم ضربتم سفر کرو چلو فی الارض زمین میں، فاصابت تو پہنچے کم تم پہ مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونا تم روکو گے، ہما ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمانی پس وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، باللہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ان ارتبتم اگر تمہیں شک و شبہ ہو. کیا قسم اٹھائیں گے؟ لا نشتری ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں خریدیں گے، بہی اس قسم کے بدلے میں، ثمنن کسی قسم کا مال، کسی قسم کی قیمت. ولو اگرچہ چاہے، کانا وہ ہو، کون؟ جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے، چاہے وہ ہو ذا قربا قرابت والا رشتہ دار. ولا نکتم اور ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، انا بے شک ہم، اذن تب، لا البتہ، من الآثمین گناہ گاروں میں سے ہوں گے، گناہ کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. یہ تو ہم جان چکے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں مخاطب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. پھر اللہ نے بتایا ہے کہ جب سفر کی حالت ہو، حالت کون سی ہو؟ سفر کی، اور کسی پہ موت آنے والی ہو، کسی مسلمان پہ موت آنے والی ہو، اور وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہو، اس کے پاس کوئی مال ہو، اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہو، تو پھر وہ گواہ کن کو بنائے؟ دو مسلمانوں کو جو عادل ہوں، جن کا کردار اچھا ہو، فاسق و فاجر نہ ہوں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، اس کو کہتے ہیں عادل. اگر دو مسلمان میسر نہیں ہیں، پھر گواہ بنایا جا سکتا ہے کن کو؟ دو کافروں کو. یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اثنانی، وہ گواہ دو مرد ہوں گے، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے. اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ تم میں سے، ان کے مسلمانوں میں سے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ نے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، دو گواہ ہوں گے، عادل ہوں گے، تم میں سے ہوں گے، ان کے مسلمانوں میں سے. اور ایک دوسرا قول بھی ہے، لیکن اس قول پہ ہم اعتماد نہیں کریں گے، وہ مرجوح قول ہے. وہ یہ ہے کہ منکم سے مراد یہ کہ تمہارے قبیلے میں سے ہوں. تم اگر قریش قبیلے میں سے ہو تو وہ قریشی ہوں، یہ مراد ہے. او آخران من غیرکم، یا دو اور ہوں، من غیرکم تمہارے غیر میں سے. تمہارے غیر میں سے اس سے کیا مراد ہے؟ پچھلی تفسیر کے مطابق اگر آپ کہتے ہیں ذوا عدل منکم سے مراد ہے کہ تم مسلمانوں میں سے دو عادل ہوں، تو پھر او آخران من غیرکم کا مطلب ہوگا کہ یا پھر غیر مسلم ہوں، کافر ہوں. اور اگر ہم کہتے ہیں ذوا عدل منکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہوں، تمہارے قبیلے میں سے ہوں، تو پھر او آخران من غیرکم، یا پھر کسی اور قبیلے سے ہوں. اب راجح قول کیا ہے کہ ذوا عدل منکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہوں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے.
او آخرانی یا دو اور ہو من غیرکم تمہارے غیر سے ان کے کافروں میں سے. کیا کسی بھی کافر کو گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ کئی ایک علماء کرام کا خیال ہے کہ نہیں، صرف یہودی یا عیسائی کو بنایا جائے گا، اس کو جو اہل کتاب میں سے ہو، جبکہ قرآن کے الفاظ میں ایسی کوئی قید نہیں آئی. او آخرانی من غیرکم، یا دو اور ہو تمہارے غیر میں سے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ واقعہ ہے. کیونکہ تمیم داری اور عدی بن بداد دونوں کیا تھے؟ عیسائی تھے. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہودی یا عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، جبکہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. اس واقعے میں نصرانی تھے تو کسی اور واقعے میں ہو سکتا ہے یہودی ہوں، کسی اور واقعے میں ہو سکتا ہے ہندو ہوں یا سکھ ہوں. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ کافر کو اپنے معاملات کے گواہ نہیں بنایا جا سکتا. گواہ وہی بنے گا جو کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو پھر اس ایت کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہ ایت منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ منسوخ ہونے کا دعویٰ بالکل غلط ہے، بغیر کسی دلیل کے ہے. ویسے بھی سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو نبی علیہ السلام کے آخری زمانے میں نازل ہوئی. تو اس صورت میں کسی ایسی ایت کا وجود ہونا بہت مشکل ہے جس کو منسوخ کہا جائے. تو یہ محکم ایت ہے، منسوخ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ عام طور پہ کافر کو گواہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس ایت میں جس مسئلے کا تذکرہ آیا ہے یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ مجبوری کے حالات ہیں. یہاں پہ گواہ بنانے والا حالت سفر میں ہے، اور گواہ بنانے والا اس حال میں گواہ بنا رہا ہے کہ اس کے پاس مسلمان موجود نہیں ہے اور اس کے پاس مال ہے، مال کے معاملے میں وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے مجبوری کے موقع پہ کافر کو گواہ بنانا جائز ہوگا اس قسم کی صورتحال میں. اس ایسے بھی پتہ چلا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وصیت کی جا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ وصیت مرنے سے 1 سال پہلے کریں گے تو اسی وصیت کو مانا جائے گا، اور جو مرتے وقت کریں گے اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ مرتے وقت جو وصیت کی جا رہی ہے اس کو مانا جائے گا، الا یہ کہ وصیت کرتے وقت صورتحال ایسی ہو جائے کہ یوں لگے کہ اب بندہ ہوش میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ کہ جب تم لوگ حالت سفر میں ہو اور تم پہ موت کی مصیبت آ جائے تو تب کیا ہوگا کہ 2 گواہ بنیں گے، مسلمانوں میں سے 2 عادل یا پھر کافروں میں سے کوئی بھی 2 بنیں گے. پھر کہا گیا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم لوگ ان 2 گواہوں کو روک لو گے نماز کے بعد. کس کام کے لیے؟ کہ یہ قسم دیں، مسلمان ہیں تب بھی، کافر ہیں تب بھی، اور قسم اللہ ہی کی لی جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کیس میں کوئی آدمی یہ مطالبہ کر دے یا جج یہ مطالبہ کر دے کہ چونکہ تو عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قسم دے، کیونکہ مسلمان جج یہ خیال کرے گا، عیسائی کا مخالف مسلمان یہ خیال کرے گا کہ اللہ کے نام پہ قسم لی گئی تو ممکن ہے جھوٹ بول دے. عیسیٰ علیہ السلام سے چونکہ ڈرتا ہے، ان کو رب مانتا ہے، تو سچ بات کہے گا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قسم لیں گے تو ایسا کرنا غلط ہوگا. دنیاوی مفاد کے لیے کسی سے
شرکی عمل کروانا جائز نہیں ہے۔ تو قسم فیقسمان باللہ، اللہ کی قسم لی جائے گی۔ ان ارتبتم، یہ نماز کے بعد جو کھڑا کیا جائے گا، روک لیا جائے گا، قسم لی جائے گی، یہ تب ہے ان ارتبتم اگر تمہیں ان دونوں کے اوپر کیا ہو، شک و شبہ ہو، تمہیں لگے کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے مال میں، تمہیں لگے کہ شاید انہوں نے کچھ مال رکھ لیا ہے، انہوں نے وصیت کے معاملے میں خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، تب تو پھر وہ قسم اٹھاتے ہوئے کیا کہیں گے قسم میں، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسم کے بدلے میں کسی قسم کا مال نہیں لیں گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹی قسم اٹھائیں کسی سے مال لینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ فوت ہونے والا فوت ہوا جس کا نام کیا تھا، بکر، اور ہم یہ کہیں کہ بکر نے یہ ہمیں سونے کی گھڑی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ میرے فلاں دوست کو دے دینا، فلاں رشتے دار کو دے دینا، اور ہم یہ شہادت دینے کے عوض، یہ قسم اٹھانے کے عوض اس بکر سے کچھ مال لے رہے ہوں، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں کہ ہم تمہارے حق میں یہ شہادت دیں گے، تمہارے حق میں قسم اٹھائیں گے، تو نے بعد میں ہمیں 10,000 روپیہ دینا ہے، 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو یہ کہیں گے قسم اٹھاتے ہوئے کہ ایسا ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں خریدیں گے بہ، اس قسم کے بدلے میں ثمن، کسی قسم کی کوئی قیمت، کوئی مال۔ ولو کان ذا قربا، چاہے وہ شخص جس کے حق میں شہادت دی جا رہی ہے، جس کے حق میں قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہ رشتہ دار ہو، پھر بھی ہم جھوٹی شہادت نہیں دیں گے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو۔ قسم اٹھاتے ہوئے ایک تو کہیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس قسم کے بدلے میں کوئی مال نہیں لیں گے، دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے۔ کیا مطلب اللہ کی شہادت؟ یعنی کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی اوپر گواہی دینے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ ہم یہ شہادت دیں، تو یہ اللہ کی شہادت ہوگی، یعنی کہ وہ شہادت جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ نے ڈالی ہے، تو ہم یہ جرات نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے واجب ہونے والی شہادت کو ہم چھپائیں۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں، شہادت میں گڑبڑ کریں یا اس کو چھپائیں یا جھوٹی قسم اٹھائیں، تو تب ہم گنہگار ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں گناہ ملے گا، یعنی کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، یہ یقین دلایا جا رہا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو دوبارہ سے سمجھ لیں اور دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی شہادت، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر، جب آ پہنچے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، کیا آ پہنچے؟ موت، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، کیونکہ تمہاری گواہی اس موقع پہ جب کہ موت آ جائے، تمہاری گواہی اس موقع پہ جب تم موت کے وقت وصیت کر رہے ہو، وہ گواہی کیا ہوگی؟ اثنانی، دو کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے، ذوا عدل، یہ صفت ہے جو کہ عدل کرنے والے ہوں گے، مراد کیا کہ فاسق و فاجر نہیں ہوں گے، منکم، جو کہ تم میں سے ہوں گے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، او آخرانی، یا کوئی اور ہوں گے، من غیرکم، تمہارے غیر میں سے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوں گے تو کافر ہوں گے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ جو شہادت دینے کی اجازت ملی ہے کہ کافر بھی شہادت دے سکتا ہے، آپ اس کو شاہد بنا سکتے ہیں، اس کو گواہ بنا سکتے ہیں، یہ کس صورتحال میں؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، یہاں مسلمان موجود نہیں ہے، مسلمان میسر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم سفر میں نہیں ہیں لیکن جہاں فوت ہو رہے ہیں وہاں پہ مسلمان موجود نہیں ہے، کافر ہی کافر موجود ہے،
تو اس موقع پہ مجبوری میں ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، وصیت ان کے سامنے کی جا سکتی ہے، اپنا سامان ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تم زمین میں چلو فاصابت، پس پہنچے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو گے، من بعد الصلاۃ، کس کے بعد؟ نماز کے بعد۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام نماز ہے، کوئی بھی نماز ہو، جنس نماز مراد ہے، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، جو کہ افضل ترین نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازیں پابندی سے ادا کرو اور اس نماز کی پابندی کرو الوسطیٰ، جو سب سے افضل ہے۔ اور اس کی وضاحت کیا کی تھی نبی علیہ السلام نے؟ نماز عصر۔ فیقسمان باللہ، تو یہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں گے۔ ان ارتبتم، اس سے پتہ چلا کہ یہ قسم تب لی جائے گی جب ان کی گفتگو پہ، ان کے عمل پہ شک و شبہ ہو۔ اور پھر یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ قسم کیا اٹھائیں گے۔ قسم یہی اٹھائیں گے کہ ہم جو قسم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لے رہے، سچی قسم دے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اللہ کی شہادت کو نہیں چھپا رہے، اور اگر ہم چھپائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں گناہ ملے گا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں سزا دے گا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے، ہمیں اس ساری صورتحال کا ادراک اور احساس ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ شہادت دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ قسمیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قسم دینے میں، شہادت دینے میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔